تو بہرحال ہم نے یہ کچھ سبق سیکھے نہیں ہیں، ہم یہ کام کرتے رہے ہیں، پھر سے کرتے رہیں گے، پھر ملک میں پھر کہتے ہیں الیکشن فیئر ہوں گے، الیکشن کیسے فیئر ہوں گے؟ سر آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے؟ جو یہ کام ہو رہے ہیں، جہاں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ الیکشن کر رہا ہے، جو پولیس امیدواروں کے پیچھے دوڑ رہی ہے، یہ کون سے الیکشن ہے؟ سر یہ پاکستان میں ہر الیکشن کا حصہ نہیں رہا؟ نہیں، اس سے ہر پہلے الیکشن سے پہلے کا حصہ یہ معاملات رہے نہیں؟ 2018 میں کیا آپ لوگوں نے برداشت نہیں کیا تھا؟ ہر الیکشن انفیئر ہی رہا نا، تو بس یہ بھی اسی الیکشن کا ایک سلسلہ ہے بدقسمتی سے۔ میری امید تھی کہ یہ شاید الیکشن فیئر ہو جائیں، کچھ ہم سبق حاصل کر لیں، انہوں نے نہیں کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری ایک تاریخ ہے 75 سال، پتہ نہیں کہ 77 سال ہو گئے ناکام الیکشنوں کی، تو آج ایک موقع تھا کہ آپ الیکشن کو ہر قسم کے ابہام سے پاک کر دیں۔ جو ملک الیکشن چوری کرتے ہیں نہیں چلتے، یہ بات جب ہم سمجھ آئے گی پھر ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ کے نتیجے میں بالفرض اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ چوری شدہ مینڈیٹ ہوگا؟ نہیں چل پائے گی، نہیں چل پائے گی۔ کیسے نہیں چل پائے گی سر؟ نواز شریف تو بہت بڑے بڑے دعووں کے ساتھ آ رہے ہیں اور آپ کا اختلاف ہے جو کہ نہیں، میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا طرز سیاست سے اختلاف ہے، میرا کوئی اختلاف جماعت سے اور نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آج وقت سیاست برائے اقتدار کی نہیں ہے، آج ملک کے معاملات کے حل کی کوشش ہونی چاہیے۔ ملک کے معاملات کا حل آج میاں نواز شریف سب سے سینئر سیاستدان ہیں ملک کی تاریخ کے، ان پر سب سے بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اس انتشار کو ختم کریں ملک کے اندر۔ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد مشکل ہو جائے گا، اور میاں نواز شریف کو آج بات کرنی چاہیے تھی ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی، ابہام کے بغیر الیکشنز کی، جو کہ انہوں نے نہیں کی، جو کہ نہیں نظر آئی نا۔ میں معذرت سے کہوں گا کہ کچھ سیکھ لیں ماضی سے، کچھ دیکھ لیں ماضی میں کیا ہوا تھا، اس کے اثرات کیا ہوئے تھے۔ یہ ملک آج ملک کے غیر معمولی حالات ہیں، آپ یہ پرانے فارمولے فائلیں جھاڑ کر وہی امپلیمنٹیشن پھر نہیں کر سکتے، پرانے راستے پر چل کر آپ منزل کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ایک نئی جماعت یا 2 یا 3 نئی جماعتوں کی جگہ موجود ہے سر۔ یہ سب تینوں بڑی جماعتیں آج ناکام ہیں۔ آج الیکشن میں 2 ہفتے رہتے ہیں، جی کوئی جماعت عوام کے مسائل پر بات کر سکی ہے؟ آپ حکومتیں آج ہر جماعت حکومت میں رہ چکی ہے، پچھلے 2 سال کا عرصہ لے لیں، ہر جماعت حکومت میں رہ چکی ہے، کچھ کر سکیں؟ سر آپ نے آج فرمایا کہ تینوں جماعتیں یعنی کہ بشمول نون لیگ ناکام ہو چکے ہیں۔ جی، اقتدار میں نہیں ہے، ملک کی حالت دیکھ لیں، یہ ناکامی ہے۔ آج سوچ کسی کے پاس ہے نہیں۔ اگر آپ نے کچھ سیکھا، کیا آپ نے پچھلے 5 مہینے میں کچھ سیکھ لیا ہے کہ میں کیسے حکومت چلاؤں گا؟ آپ سب کو موقع ملا ہے، کچھ کر سکیں؟ کیا سوچ بدلی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ آج صرف یہ کہہ رہے ہیں وہ کھا گیا ہے، یہ لوٹ گیا ہے، یہ بھاگ گیا ہے، یہ ادھر آ گیا، یہ بات ہے، یہ آج سیاست ہے۔ آج بھی سیاست یہی ہے، لوگ تنگ ہیں سیاست سے۔ آپ نے بھی کہا کہ ملک میں موجود ہے 2-3 نئی سیاسی جماعتوں کی سپیس، اور آپ نے خود بھی شاید 1 2 3 جماعتوں کی، 1 2 3 4 5 جتنی بھی ہیں۔ اچھا، آپ نے آج شاید یہ بھی کہا کہ نئی سیاسی جماعت بنانے کے بارے میں الیکشن کے بعد سوچوں گا۔ سنجیدگی سے آپ سوچ رہے ہیں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی؟ چاہے میں بناؤں کوئی اور بنائے، میں اس کا حصہ بنوں، یہ میں سیاست کا۔ نون لیگ آپ نے چھوڑ دی یا چھوڑ دیں گے؟ جی، نون لیگ سے میں اب نون لیگ کی سیاست اتفاق نہیں کرتا۔ پارٹی چھوڑ دی آپ نے؟ پارٹی میں نے جوائن جیسی ہوتی ہے ویسے ہی چھوڑی جاتی ہے۔ میں نے الیکشن میں ٹکٹ نہیں لیا، اس کا مطلب میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ اب آپ نون لیگ کے ساتھ نہیں؟ جی میں نہیں۔ خدا حافظ کہہ دیا آپ نے۔ خدا حافظ کیسے ہوتا ہے مجھے سمجھا دیں، جماعت سے کیسے خدا حافظ؟ جب ایک شخص نے جو 35 سال آپ کے ساتھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑوں گا۔ سر میرے پروگرام میں آپ نے ایک طرح سے اعلان کر دیا باضابطہ کہ آپ نون لیگ کا حصہ نہیں۔ میرا کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہے، میں اپنی سیاست کا رخ کا تعین الیکشن کے بعد کروں گا۔ نئی پولیٹیکل پارٹی آپ کا اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ایک بہتر سوچ والی جماعت جو ہو، میں اس کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور میں بھی کوشش کر سکتا ہوں۔ یہ جماعت ایک شخص نہیں بناتا، ایک گروپ ہوتا ہے، ایک مختلف لوگ ہوتے ہیں جو ایک سوچ فکر ایک جیسی رکھتے ہوں۔ تو آج ضرورت ہے کہ ایسی جماعت جو ملک کو ایک بہتر مستقبل دے سکے۔ جو بھی پارٹی میں آئے، آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں نا، احتساب ٹیکس سے ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بہترین، یہ سمپل بات ہے۔ اب یہ نائب صاحب ختم کر دیں، آپ نے عوامی نمائندوں کا احتساب کرنا ہے، بیوروکریٹ کا کرنا ہے، فوجی کا کرنا ہے، جرنیل کا، جج کا کرنا ہے، ٹیکس لاس، ٹیکس ریٹرنز کے ذریعے کر لیں۔ ٹیکس ریٹرن، آپ کے اخراجات ہیں، آپ کی آمدن کہاں ہے؟ آمدن ہے تو ٹیکس دیا ہے کہ نہیں دیا؟